الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صلوات سورہ ملک کی اس 5ویں آیت شرح گزر چکی ہے، لیکن ایک بات جو اس میں رہ گئی تھی جس کی طرف صاحب البصائر نے توجہ دلائی ہے، وہ یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے، روشن چراغوں سے منور کیا اور انہیں شیاطین کے لیے تیر قرار دیا ہے، اور ہم نے ان کے لیے دوزخ کا عذاب فراہم کیا ہے۔ تو صاحب بصائر نے کہا کہ یہ کس طرح سے ایک اعتراض ہو سکتا ہے، کوئی اعتراض کر سکتا ہے، ایک سوال یہاں پیدا ہو سکتا ہے کہ جو شہب جو ہے وہ خود جو ہے برقی شعاعیں ہیں، اور برقی شعاعیں جو ہے وہ آگ کی شعاعیں، اور شیطان جو ہے وہ خود آگ کا بنایا ہوا ہے۔ تو آگ کو آگ جو ہے کس طریقے سے جو ہے اذیت پہنچا سکتی ہے، کیونکہ جو ہے شیطان جو ہے آگ کا بنا، آگ کی مخلوق ہے، اور جو ہے اس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ برقی تیر جو ہے وہ شیطان کو مارے جائیں گے، تو پھر شیطان کے اوپر برقی تیر کیا اثر کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ آگ کو تو نہیں جلا سکتی ہے، آگ لکڑی کو تو جلا سکتی ہے لیکن آگ کو نہیں جلا سکتی ہے۔ تو شیطان آگ کا بنایا ہوا ہے، جب وہ آگ کا بنایا ہوا ہے تو اس کو آگ کی شعاعیں کیسے جو ہے اذیت پہنچا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہی بہلول والا جواب جو ہے اس کا جواب ہے کہ جب امام ابو حنیفہ نے یہ مسئلہ پیش کیا تھا کہ وہ چیز جو خود اس جنس کی ہے اس کو اسی جنس کی چیز کیسے اذیت پہنچا سکتی ہے، تو انسان مٹی کا بنایا ہوا ہے، تو جب مٹی کا بنا ہوا ہے تو اس کو مٹی کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ تو بہلول نے پتھر مار کے ابو حنیفہ کو سمجھایا تھا کہ تمہیں کیسے اذیت ہوئی، تمہیں کیسے چوٹ لگی، جبکہ تم مٹی کے بنے ہوئے ہیں اور یہ بھی مٹی کا ڈھیلا ہے۔ جب مٹی کا ڈھیلا مٹی کے بنے ہوئے پتلے کو اذیت دے سکتا ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ آگ کی بنی ہوئی چیز، جو مٹی کی بنی ہوئی چیز کو مٹی نقصان پہنچا سکتی ہے تو آگ کی بنی ہوئی چیز کو بھی آگ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو یہ ایک جملے معترضہ کے طور پہ ایک سوال اور اس کا جواب آیا تھا۔ قرآن مجید کی یہ آیتیں جو 6 آیت میں ارشاد ہوا جس کا کل ذکر ہوا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ان کے لیے عذاب جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب جہنم ہی سے متعلق ہے کہ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، سورہ ملک کی یہ 7ویں آیت، جس وقت وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس میں ایک وحشتناک آواز سنیں گے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا، تو اس میں ایک وحشتناک آواز سنیں گے اور وہ ہمیشہ جوش مار رہی ہوگی۔
یعنی جہنم کی آگ جوش مار رہی ہوگی اور وہ اس میں ڈالا جائے گا تو ایک وحشتناک چیخ سنائی دے گی۔ اس کے بعد والی آیت میں ارشاد ہے تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر۔ قریب ہے کہ وہ شدت غضب سے پھوٹ پڑے، پارا پارا ہو جائے، یعنی جہنم کی دوسری صفت بیان کی جا رہی ہے کہ قریب ہے کہ وہ شدت غضب سے پارا پارا ہو جائے۔ جس وقت اس میں کوئی گروہ ڈالا جاتا ہے تو دوزخ کے نگران فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہ تم اس طرح جو ہے شدت سے اس جہنم کی آگ میں جل رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ بلا، قالو بلا، کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس نذیر تو آیا تھا، قد جاءنا نذیر، ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا، فکذبنا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم کہنے لگے کہ کوئی چیز اللہ نے نازل ہی نہیں کی ہے، ان انتم الا فی ضلال مبین، اور تم ایک بہت بڑی گمراہی میں۔ یعنی ہم ایسا جواب دینے لگے ان کو کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے اور تم لوگ بہت بڑی گمراہی میں۔ وقالوا لو كنا، وہ لوگ خود یہ کہیں گے، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، وہ لوگ کہیں گے کہ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، کہ اگر ہم سننے والے ہوتے اور عقل سے کام لینے والے ہوتے تو کبھی جہنم میں نہ پہنچتے۔ اگر سنتے سمجھتے ہوتے تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے۔ تو اس موقع پر وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، دوزخی خدا کی رحمت سے دور رہے، فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، تو اس موقع پر وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے۔ تو یہ آیتیں در حقیقت دوزخ کی اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا، کہ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس میں ایک وحشتناک عذاب کے گوشے کی تشریح کی، جس وقت کفار اس میں ڈالے جائیں گے تو اس میں ایک وحشتناک آواز سنیں گے اور وہ ہمیشہ جوش ماننے کی حالت میں ہوگی۔ وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، شہیق، ایک ایسی آواز، ایک ایسی طولانی آواز اور ایسی بدنما آواز اور ایک ایسی قبیح اور بری آواز کے جیسے کہ گدھے کی آواز ہوتی ہے، جسے اہل لغت نے بھی کہا کہ شہوق کے مادے سے طولانی ہونے کے معنی میں مراد لیا گیا ہے، اس لیے اونچے اور بلند، اونچے اور بلند پہاڑ کو جو ہے جبل شاہق کہتے ہیں، جبل شاہق، یا جو ہے زفیر اس آواز کو کہتے ہیں جو گلے میں گھٹ گھٹ کے نکلے، جو پیچ کھاتی ہے، اور شہیق وہ آواز ہے جو سینے میں آمد و رفت کرتی ہے، یعنی یہ ایک وحشتناک آواز ہے جو بے چین کر دینے والی آوازوں میں سے ایک آواز ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے دوزخ کی اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ شدت، یعنی یہ جو شدت کی کا ایک تجسم بنا ہوا ہے، شدت کا ایک مجسمہ بنا ہوا ہے کہ قریب ہے کہ وہ شدت غضب سے پارا پارا ہو جائے۔ جیسے کوئی آدمی بھپرا ہوا ہوتا ہے اور غیظ میں ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، تو نہیں کہتے کہ یہ پھٹ پڑے گا، اتنا غصے میں ہے کہ ابھی پھٹ پڑے گا۔ تو اس طرح سے شدت غضب میں وہ آگ ہے، اس شدت غضب میں جہنم ہے کہ جیسے وہ پارا پارا ہو جائے، جیسے وہ پھٹ پڑے۔ اس کی شدت کو ان الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ شدت غضب سے پھٹ جائے، ٹھیک اس برتن کی طرح جو شدید حرارت پہ رکھی ہوئی ہے، کہ جب وہ شدید آگ کے اوپر جو برتن رکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ شدت حرارت سے گویا پھٹ پڑے گی۔
یعنی برتن جو شدید آگ کے اوپر رکھا ہوا ہے، یعنی وہ اتنا جوش مار رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کا خوف۔ یہ خدائی غضب کا جو مرکز ہے جہنم، اس کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کافروں کو گروہ گروہ اس میں پھینکا جائے گا تو دوزخ کے نگہبان فرشتے تعجب سے ان لوگوں سے یہ سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی رہنما نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا کہ تم اس طرح سے جہنم میں آئے؟ کیا کیفیت تھی تمہاری؟ پوچھیں گے نا کہ کیوں تم یہاں آئے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کلما القیا فیہا فوج، جب وہ گروہ جو اس میں ڈالا جائے گا تو سألہا خزنتہا، جب اس کے نگہبان پوچھیں گے، نگہبان فرشتے پوچھیں گے کہ الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں آئے گا کہ کوئی انسان جان بوجھتے آسمانی رہبر کے ہوتے ہوئے اس قسم کی سرنوشت میں گرفتار ہو جائے اور اس طرح گناہ کے دلدل میں پھنس جائے۔ انہیں یقین نہیں آئے گا کہ کیا تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ جیسے کوئی آدمی گڑھے میں گر جائے تو یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کیوں اس گڑھے میں گر گئے، کیا کوئی آپ کو سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ کہ کسی نے نہیں بتایا تھا کہ آپ کو یہاں گڑھے کھودے ہو گئے؟ مثال کے طور پر کسی نے نہیں بتایا تھا کہ یہ راستے پہ نہیں چلنا، اس راستے پہ گڑھے کھودے ہو گئے؟ کہیں گے ہاں آیا تو تھا، ہمیں بتایا تو گیا تھا، پھر کیوں چلے آئے پھر آپ لوگ؟ تو کہیں گے کہ آئے تو تھے، قالو بلا، کہیں گے کہ ہاں آئے تو تھے لیکن ہم نے ان کا انکار کر دیا۔ جواب میں کہیں گے ڈرانے والا تو ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اس کی تکذیب کر دی، ہم نے اس کو جھٹلا دیا، اور ہم نے اس سے یہ کہا کہ خدا نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، نہ خدا نے کسی پر وحی بھیجی ہے نہ کسی پر وحی نہیں بھیجی تاکہ ہم اپنی خواہش نفس کو جاری رکھیں، یہاں تک کہ ہم نے اس عظیم گمراہی میں ہم مبتلا ہو گئے۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس نذیر آیا تھا، فکذبنا، ہم نے اس کا انکار کیا، اور یہ کہنے لگے اور ہم نے یہ کہا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور کہنے لگے کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی اپنی جانب سے، ان انتم الا فی ضلال مبین۔ اور ان روحانی طبیبوں کو گمراہ کہہ کر اپنے سے دور کر دیا کہ جاؤ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنی بدبختی اور نگرانی کی اصل دلیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ لوگ یہ کہیں گے اور یہ اعتراف کر لیں گے کہ اصل میں ہمارے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر ہم سننے والے اور کان رکھتے اور اپنی عقل سے کام میں لاتے تو ہرگز دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ یہ ہے اصل مطلب۔ آپ کے پاس اگر کوئی نہیں بھی ہے سامنے کوئی رہنما تو آپ پوچھیں گے، دریافت کریں گے، کیوں؟ آپ کے پاس عقل ہے، آپ جان بوجھ کر ایسے راستے پہ نہیں چلیں گے کہ جس راستے کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ اسی لیے آپ سے کہا گیا کہ جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو، لا تقف ما لیس لک بہ علم، اس راستے کی پیروی مت کرو جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو۔ تو یہ ہر عقل رکھنے والا آدمی یہ جانتا ہے کہ ہم جس راستے کو جانتے نہیں اس راستے پہ جائیں گے نہیں۔ فرض کیجئے اگر کوئی نذیر نہ بھی آئے، ڈرانے والا نہ بھی آئے، موجود نہیں بھی ہے، تو ہم دریافت کریں گے، ہم اپنی عقل سے۔ تو جہنمیوں نے جب جہنمیوں سے یہ پوچھا گیا کہ کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہ تم لوگ یہاں چلے آئے، تو کہیں گے قالوا بلا، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، ولیکن قلنا، لیکن ہم نے ان سے کہا کہ ما نزل اللہ من شیء، ہم نے یہ کہا کہ کوئی چیز اللہ نے نازل ہی نہیں کی ہے۔
یہ کہہ کہ ہم نے ان رہنماؤں کا انکار کر دیا، ان روحانی طبیبوں کو جھٹلا دیا. لیکن اصل وجہ کیا تھی اس کا انہوں نے اعتراف کیا دوزخیوں نے بعد میں. وہ چیز یہ تھی کہ ہمارے آنے کی اصل وجہ یہاں پر جہنم میں یہ ہے کہ لو کننا نسمع او نعقل، اگر ہم سننے والے اور سمجھنے والے ہوتے تو ہرگز ہم جہنم میں نہ آتے. قالوا لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اصل میں اگر ہم سننے والے ہوتے، کیونکہ سنانے والا تو آیا تھا، اگر ہم سننے والے ہوتے تو مان لیتے. ہمیں سمجھانے والا تو آیا تھا، اگر ہم سمجھنے والے ہوتے تو یہاں پر نہ آتے. لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ہم سننے والے اور سمجھنے والے ہوتے تو پھر ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے ہیں، تو ہم ہرگز دوزخیوں میں سے نہ ہوتے. ہاں، اس موقع پر وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، کہ وہ اس مقام پر اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے کہ ہاں ہم نے غلطی کی ہے. کیونکہ ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے ہاتھ میں ہے. کسی بھی طرح سے، کسی بھی جہت سے، کسی کو تھوڑی کسی کو زیادہ، لیکن ہر کسی تک ہم ہدایت کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور وہ کسی بھی طرح سے پہنچاتے ہیں کہ ان علینا للہدیٰ، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے ہاتھوں میں ہے. 2 ہادیوں کو بھیجا، اصول کافی کی روایت ہے. اللہ نے 2 ہادیوں کو بھیجا، ایک باطنی ہادی اور ایک ظاہری ہادی. کہا عقل باطنی ہادی کا نام ہے اور نبی ظاہری ہادی کا نام ہے. جب ظاہری ہدایت اور باطنی ہدایت دونوں ایک ساتھ ہو جاتی ہے تب کہیں جو ہے ایمان کا پرندہ اڑنے لگتا ہے. تو یہ جب جو ہے ہدایت حاصل ہوتی ہے، جب عقل اور ملک جب دونوں ساتھ، جب نبی اور عقل دونوں کا ساتھ ہو جاتا ہے تب انسان کی سرنوشت جو ہے وہ بدل جاتی ہے. ان آیات میں دوزخیوں کی وحشتناک سرنوشت کے ضمن میں ان کی بدبختی کی اصل نشاندہی کی گئی ہے کہ ایک طرف تو خدا نے سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں، سمجھنے والی عقل عنایت فرمائی ہے، اور دوسری طرف واضح دلائل کے ساتھ اپنے پیغمبر بھیجے. اگر یہ دونوں ایک ساتھ کام کرتے، یعنی عقل اور نبی یہ دونوں ایک ساتھ کام کرتے ہوتے، انبیاء توجہ دلاتے اور عقل اس کو مان لیتی. اور عقل تو انکار کرتے ہی نہیں ہے حقائق کا. اگر یہ لوگ عقل سے کام لیتے اور انبیاء کی باتوں کو توجہ سے سنتے تو یہ مسائل پیش نہیں آتے. لیکن اگر انسان کان تو رکھتا ہے مگر ان سے سنتا نہیں، اگر آنکھ تو رکھتا ہے لیکن اس سے دیکھتا نہیں، اور عقل رکھتا ہے مگر اس سے سوچتا نہیں، تب اگر خدا کے تمام پیغمبر اور تمام آسمانی کی کتابیں اس کے پاس آ جائیں تو اس کا کچھ اثر ہی نہیں پڑے گا. اس لیے کہ دیکھنے والی چیزیں ہیں، لیکن جب انسان دیکھنا نہ چاہے تو کیا فائدہ ہے. سننے والے باتیں بہت ہیں، لیکن اگر انسان سننا نہیں چاہے تو کون اس کو سنا سکتا ہے. سمجھنے کے لیے تھوڑی سی توجہ کافی ہے، لیکن کوئی انسان سمجھنا ہی نہ چاہے تو اس کو کون سی طاقت سمجھا سکتی ہے. یہ چیزیں ایسی ہے جو سمجھ کر بھی انسان نہیں سمجھنا چاہتا، خواہشات نفس کے غلبے کی وجہ سے. یا شہوت اس طرح سے طاری ہوتی ہے کہ عقل معاف ہو جاتی ہے، یعنی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. انارت العقل مقصوفۃ بالشہوہ، کہ عقل کا چراغ جو ہے اس کے اوپر خسوف طاری ہو جاتا ہے شہوت کا، تو پھر عقل جو ہے روشنی نہیں دے سکتی ہے. جیسے چاند جب خسوف میں آ جاتا ہے تو پھر روشنی نہیں دے سکتا ہے، یعنی کوئی چیز اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے تو روشنی اس کی دب جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے. اسی طرح سے عقل کے اوپر جب شہوت غالب آ جاتی ہے تو عقل جو ہے کام کرنا بند کر دیتی ہے. تو یہ آیت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ لو کننا نسمع و نعقل، جو اصل وجہ جہنمیوں نے بیان کی تھی
یہ فرشتے اس بات کا یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ کیا، یعنی فرشتے سمجھ رہے تھے کہ یہ بھولے بھالے لوگ ہیں، سمجھ رہے تھے وہ لوگ پوچھے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جو تم یہاں پہ چلے آئے؟ یعنی وہ اس بات پہ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ اگر کوئی ڈرانے والا آ جائے اور کوئی، تو پھر یہ کیفیت کیوں ہوتی؟ شاید ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہوگا بیچاروں کے پاس، جس کی وجہ سے یہ مصیبت میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں نا۔ یعنی فرشتوں کا بھولاپن بھی آپ یہاں پہ محسوس کر سکتے ہیں، اور انسان کا شاطرانہ چال بھی آپ سمجھ سکتے ہیں ان آیات میں۔ یعنی وہ لوگ جو ہے سألہا خزنتہا، یعنی نگران دوزخ کے نگران فرشتے جب یہ حالت دیکھیں گے تو وہ لوگ سوال کریں گے کہ آخر تم لوگ یہاں کیوں آئے؟ الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی فرشتے حیرت زدہ تھے کہ کیا کسی کے پاس ڈرانے والا فرشتہ، ڈرانے والے نبی آنے کے باوجود بھی کسی قوم کی یہ حالت ہو سکتی ہے؟ حتماً یہ ان لوگوں کی حالت ہوگی جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہوگا، تبھی لوگ اس کیفیت میں پھنسے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے ابھی مثال آپ کو دی کہ کوئی گڑھے میں گر جائے تو اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا آپ کو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ آپ گڑھے میں گر گئے؟ کسی نے نہیں بتایا تھا کہ اس راستے میں پورے گڑھے کھدے ہوئے اور اندھیرا ہے یہاں پر، ہے نا؟ تو یہ ان کی عقل میں بات نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی نے بتا دیا ہو، سمجھا دیا ہو، رہنمائی کر دی ہو، راستہ دکھا دیا ہو، یہ بتا دیا ہو کہ آگے چل کے ایک ایسا راستہ آئے گا کہ جہاں اندھیرا بھی ہوگا اور اس میں گڑھے بھی ہوں گے، بہت بڑے بڑے ہول وہاں کھدے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہاں پر مت جائیے۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی انجانے بھی ادھر آ گیا ہوگا، کسی نے بتایا نہیں ہوگا، کیا کوئی بورڈ نہیں نظر آیا تھا؟ بھولا آدمی کیا یہی تو پوچھے کہے گا کہ کوئی بورڈ نہیں نظر آیا تھا، کیا کسی نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ جو آپ اس گڑھے میں گر گئے؟ تو فرشتے ان کی یہ حالت دیکھ کر اپنے بھولے پن سے یہ پوچھ رہے تھے کہ الم یاتکم نذیر، وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی بدبختی کی اصل وجہ شاید یہی ہے کہ ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا جس کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت ہوئی۔ تو وہ لوگ پوچھنے لگے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا بھائی جس کی وجہ سے تم یہاں گڑھے میں گر گئے، جہنم کی کھول میں گر گئے؟ تو کہیں گے کہ قالوا بلا، ہمارے پاس آیا تھا۔ اب یہ تعجب میں پڑ گئے کہ پھر آیا تھا تو پھر کیوں آپ اس میں پھنس گئے؟ تو وہ اعتراف کر لیں گے قالوا بلا، ہاں بھائی آیا تو تھا، اس نے ہمیں سمجھایا تو تھا، قالوا بلا ولیکن، لیکن ہم نے اس کی تکذیب کی، ولیکن کذبنا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا، اور ہم اس سے یہ کہنے لگے وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم بولنے لگے کہ اللہ تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کیا ہے، سب بکواس ہے بولنے لگے، یہ پیغام بکواس ہے، نعوذ باللہ، یہ کتابیں بکواس ہے، یہ صحیفے بکواس ہے، تمہاری تعلیمات غلط ہے، تم گمراہ ہو، تمہاری تعلیمات گمراہ کون ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یہ کہے کہ ہم نے انکار کر دیا تھا، ہم نے اسے پاؤں سے ٹھکرا دیا تھا۔ انبیاء رو رو کے سمجھا رہے تھے، انبیاء جو ہے بار بار ان کو سمجھا رہے تھے، لیکن یہ پتھر مار رہے تھے نبیوں کو، بلکہ جو ہے ڈرانے والوں کو انہوں نے آرے سے دو نیم کر دیا، کسی پہ تیر برسائے، کسی پہ پتھر برسائے، کسی کو جو ہے جناب یحییٰ کی طرح سر قلم کر دیا انہوں نے انبیاء کا۔ تو یہ قوم ہے کہ جنہوں نے اپنے ڈرانے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ڈرانے والا آیا تھا تو نہ صرف یہ کہ ان کا انکار کیا، بلکہ ان کو دو نیم کر دیا، آرے سے ان کا سر قلم کر دیا، ان پر پتھر پھینکے، تیر پھینکے، رسوا کیا، ذلیل کیا، شہر بدر کیا، پتھر مارے، مجنون کہا، دیوانہ کہا، تمسخر اڑایا، مذاق اڑایا، ان کی توہین کی، انہیں مجنون کہا، انہیں دیوانہ کہا، پاگل کہا، یہ کہہ کے انہیں پتھر برسائے ان کے اوپر، نہیں مانے۔ تب ان کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ اصل میں ہماری بدبختی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی کتاب نہیں آئی تھی، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، ہم سب جانتے تھے، لیکن اگر کاش ہم سننے والے ہوتے،
کاش ہم دیکھنے والے ہوتے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اصل میں اگر ہم سننے والے ہوتے۔ یہ ہے اصل وجہ جس کا اعتراف انہوں نے کیا اور یہ کہا کہ ہماری اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس نبی نہیں آیا تھا، اس کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم کو کتاب پڑھنا نہیں آتا تھا، اس کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتاب نہیں آئی تھی، اصل وجہ یہ ہے کہ ہم سننا ہی نہیں چاہتے تھے، ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ما کننا نسمع او نعقل، لو کننا نسمع او نعقل، اگر ہم سننے والے ہوتے اور ہم سمجھنے والے ہوتے تو ہم نے ہرگز جو ہے وہ جہنم میں نہ پڑے ہوتے۔ تو اصل مسئلہ جو ہے عقل سے کام لینے کا ہے، اور اس کی کتنی مذمت جو ہے قرآن مجید نے کی ہے کہ وہ لوگ کے چوپایوں میں سب سے زیادہ ذلت و رسوائی والے سب سے پست جانور وہ ہیں کہ جو سنتے اور سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی چوپایوں میں سب سے زیادہ گئے گزرے وہ لوگ ہیں، تو اس سے کون مراد ہے؟ یعنی جانوروں میں سب سے جو ہے زمین پر رینگنے والوں میں سب سے زیادہ بدتر جانور وہ ہیں کہ جو سمجھنے والے نہیں ہیں۔ انسان کے علاوہ کون سا وہ جانور ہے کہ جو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور نہیں سمجھنا چاہتا؟ تو اصل وجہ عقل کو کام میں نہیں لانا ہے، اصل وجہ جو ہے وہ عقل کو استعمال نہیں کرنا ہے، عقل کو استعمال نہیں کرنا اس کی اصل وجہ ہے۔ جب کبھی کسی نے آ کر نبی کریم سے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص ایسا ہے جو عبادت گزار ہے، ایک شخص ایسا ہے جو بہت عبادت کرتا ہے، بہت نمازیں پڑھتا ہے، بہت روزے رہتا ہے، بہت اللہ کو یاد ہمیشہ تسبیح پڑھتا رہتا ہے، تو نبی کریم نے کہا کیف عقلہ، نبی کریم نے پوچھا اس کی عقل کیسی ہے؟ عجیب سوال ہے، کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ وہ عبادت گزار ہیں، نبی کہہ رہے ہیں کہ کیف عقلہ، اس کی عقل کیسی ہے؟ یعنی عبادت سے متاثر نہیں ہو رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں اس کی عقل کیسی ہے، کیونکہ اللہ عبادت کا جو ثواب دیتا ہے وہ عقل کی بنیاد پہ دیتا ہے، عقل کو تولا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی عقل کیسی ہے، تب رسول اکرم نے کہا ان الاحمق یصیب بحمقہ اعظم من فجور الفاجر، حضور نے ارشاد فرمایا احمق کی حماقت سے جو مصیبت آتی ہے وہ فاسق و فاجر کے گناہ سے کہیں بدتر ہے۔ احمق کی حماقت سے جو مصیبت آتی ہے وہ فاجروں کے فجور اور بدکاروں کے گناہ سے بدتر ہوتی ہے۔ کل قیامت کے دن خدا بندوں کو ان کی عقل و خرد کے مطابق ثواب اور جزا دے گا، اور اسی بنیاد پر قرب خدا بندی حاصل ہوگی کہ آپ نے کتنا اپنی عقل کو استعمال کیا۔ انسان جو دولت حاصل کرتا ہے اپنی عقل کو کام میں لانے کی، جو وہ ترقی کرتا ہے دنیا میں، کیوں ترقی کرتا ہے؟ سوچتا ہے رات رات، غور و فکر کرتا ہے، عقل کو کام میں لاتا ہے، عقل کو استعمال میں لاتا ہے، اور عقل کو اتنا استعمال میں لاتا ہے کہ عقل کے استعمال سے وہ کروڑ پتی ہو جاتا ہے، دولت مند ہو جاتا ہے، اور مختلف حربے استعمال کرتا ہے، مختلف طریقے استعمال کرتا ہے، مختلف جو ہے عقل کی مختلف گوشوں سے کام لیتا ہے، اپنی عقل و تدبر سے پوری طاقت اور قوت سے اس کا استعمال کرتا ہے، تب کہیں جا کر جو ہے وہ ایک مدبر بنتا ہے۔ ایک طالب علم جب اپنی عقل کو استعمال میں لاتا ہے تو سائنسداں بنتا ہے، مفکر بنتا ہے، اور ایک تاجر جب اپنی عقل کو استعمال میں لاتا ہے تو دولت مند بنتا ہے نا۔ تو عقل کو استعمال میں لانا ہے، تو عبادت کے سلسلے میں عقل کو کام میں نہیں لایا جائے تو پھر وہ عبادتوں کا فائدہ کیا ہے؟ عبادتوں میں بھی عقل کو استعمال میں لایا جائے، معرفت کے سلسلے میں، عبادت کے سلسلے میں احمقوں والی عبادت نہ کرے بلکہ سمجھداروں والی عبادت کرے، عقل والی عبادت کرے، سوچ سمجھ کے عبادت کرے۔ تو لوگ جو ہے عبادت میں سمجھتے ہیں اس میں عقل کی ضرورت نہیں،
عبادت کے سلسلے میں عقل کا استعمال نہیں کرتے، زکوٰۃ کے سلسلے میں عقل کا استعمال نہیں کرتے، خمس کے سلسلے میں عقل کا استعمال، جہاد کے سلسلے میں عقل کا استعمال نہیں کرتے، تبلیغ کے سلسلے میں عقل کا استعمال نہیں کرتے، اور جو ہے تفسیر میں، تبلیغ میں، تفسیر میں، یعنی پیغام الہی کو پہنچانے کے سلسلے میں عقل کو استعمال نہیں کرتے، تو پھر کس طرح سے انہیں اجر و ثواب ملے گا؟ تو یہ جو ہے جس طرح سے دنیا کو عقل کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے، ویسے دین بھی عقل کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ دین اور دنیا دونوں کی ترقی عقل و خرد کو کام میں لانے سے ہے۔ اب اس لیے کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ جتنی ترقیاں ہیں، جتنی روشنی ہے، یہ سب کچھ عقل کی بدولت ہے۔ دنیا کے جو کارنامہ ہے، دنیا جنہوں نے حاصل کیا ہے، کیا عقل کو بغیر استعمال میں لائے ہوئے دنیا حاصل ہو گئی؟ دنیا جب چھوٹی سی چیز بغیر عقل کو استعمال کیے ہوئے حاصل نہیں ہو سکتی ہے، تو آخرت بغیر عقل کو استعمال میں لائے ہوئے کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ جنت بغیر عقل کو استعمال میں لائے ہوئے کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے بھی ہوشیاری کو خرچ کرنا پڑتا ہے۔ یعنی جنت بے وقوفوں کے حصول کی چیز نہیں ہے، بلکہ عقل مندوں کے حصول کی چیز ہے۔ اور کتنے عقل مند ایسے ہیں جو آخرت کے سلسلے میں عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنی عقل کو آخرت کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو ہے، کیونکہ بے وقوف کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جو 100 روپے کی چیز کو 25 روپے میں بیچ دے، یا 1 روپے کی چیز 4 آنے میں بیچ دے، اس کو بیوقوف کہا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی آخرت کو دنیا کے عوض میں بیچ دے تو وہ بیوقوف ہے۔ اور وہ واقعہ مشہور ہے کہ حضور کریم راستے سے گزر رہے تھے، ایک شخص کو لوگوں نے گھیر رکھا تھا، تو حضور نے پوچھا کہ کیوں تم نے اس شخص کو گھیر رکھا ہے؟ کہا یہ بیوقوف ہے، پاگل ہے، ہم اس کا گویا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو حضور نے کہا اس کو چھوڑ دو، یہ پاگل نہیں ہے، یہ بیوقوف نہیں ہے، یہ دیوانہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو ایک دماغی خلل کا مریض ہے، یہ بیمار ہے، دیوانہ نہیں ہے۔ دیوانہ وہ شخص ہے جو آخرت کو دنیا کے عوض میں بیچ دے، وہ دیوانہ ہے، یہ تو بیمار ہے۔ اس طرح سے اسلام نے عقل کی عظمتوں کو بتایا کہ عقل ایک ایسی شے ہے کہ جس کی عظمتوں کو پانے کے بعد ہی انسان کمال کی منزلوں کو طے کرتا ہے۔ اور عقل کی قدرت اور عقل کی طاقت کو مذہب تشیع نے، جیسا کہ میں کل بھی عرض کیا تھا کہ شیعت کی اصل پہچان جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سچی مسلمان ہے، سچا اسلام، حقیقی اسلام، اور اسلام کے مزاج سے تشیع آشنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصول کافی کی پہلی کتاب عقل و جہل سے شروع ہوتی ہے۔ روایتی کتاب کوئی توحید سے شروع ہوتی ہوگی، لیکن شیعوں کی جب روایی کتاب شروع ہوتی ہے تو پہلی کتاب العقل والجہل ہے۔ یعنی شیعہ عقل کی بنیادی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ عقل مندوں کا مذہب ہے، اور توحید کو ماننے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ جو عقل ہی کو نہیں مانتا وہ نہ توحید کو مانتا ہے، نہ نبوت کو مانتا ہے، نہ دین کو مانتا ہے۔ جس کے پاس لا عقل لہ لا دین لہ، جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔ اصول کافی کی پھر ایک روایت ہے کہ جس کے اندر جو ہے یہ ارشاد ہوا کہ جناب آدم کے سامنے جب فرشتوں نے جب یہ 3 چیزیں پیش کی، عقل و دین و حیا، اور یہ جب 3 چیز پیش کی اور پیش کرنے کے بعد میں جبرائیل نے آدم سے کہا کہ اے آدم، ان 3 چیزوں میں سے اللہ نے کسی ایک چیز کو جو ہے لینے کا تم سے حکم دیا ہے، اور 2 چیزوں کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا، کسی ایک کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تو جناب آدم نے عقل کو انتخاب کیا۔ جب جناب آدم نے عقل کو انتخاب کیا تو کہا کہ ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دو، عقل کو لے لو۔ جب انہوں نے عقل کو لے لیا تو وہ 2 چیزوں نے کہا کہ ہم کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جہاں عقل ہوگی تم بھی وہیں رہنا، ہم عقل کو چھوڑ کے جا نہیں سکتے۔ لہذا اگر جناب آدم دین کو لے لیتے، عقل کو چھوڑ دیتے، تو دین
بغیر عقل کے کوئی فائدہ نہ پہنچاتا، حیا بغیر عقل کے کچھ، لیکن اگر جہاں عقل ہوگی وہاں حیا بھی ہوگی، وہاں دین بھی ہوگا۔ تو وہاں کہ من لا عقل لہو لا دین لہو، جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس دین بھی نہیں رہ سکتا، یعنی جہاں عقل نہ ہو وہاں دین نہیں آ سکتا، جہاں عقل نہ ہو وہاں حیا نہیں آ سکتی۔ لہذا عقل وہ بنیاد ہے کہ جس پر دین کا دار و مدار ہے، جس پر حیا کا دار و مدار ہے۔ تو تشیع کی بنیاد جو ہے وہ دین کے اوپر رکھی گئی کہ من کان عاقلا کان لہ دین، یہ بھی ایک روایت ہے، من کان عاقلا کان لہ دین ومن کان لہ دین دخل الجنہ، جو عقل مند ہوگا وہ دیندار بھی ہوگا، اور جو دیندار ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس بنا پر جنت کو عقل مندوں کی جگہ کا ہے، البتہ عقل سے مراد سچی معرفت کے معنی میں ہے، نہ کہ شیاطین کی شیطنت جو جابر اور ظالم حکمراں یا جو ہے جو سازش کرنے والے سازشکار جس کو استعمال کرتے ہیں، وہ عقل نہیں ہے، وہ جو ہے شبیہ عقل ہے، لیست العقل، وہ عقل نہیں ہے بلکہ شبہ عقل ہے، عقل کی شباہت ہے مگر عقل نہیں ہے۔ تلک النکرہ، یہ جو ہے ایک جو ہے شیطنت ہے، یہ عقل نہیں ہے، جو علی کے دشمنوں کے پاس تھی۔ علی نے جو ہے سازشوں کو اور جو ہے شیطنت کو نہیں استعمال کیا بلکہ جو ہے عقل کو استعمال کیا۔ عقل جو ہے وہ اللہ تک لے جانے والی چیز ہے، عقل کبھی بھی اللہ سے دور نہیں کرتی، عقل قرب الہی تک پہنچانے والی، یعنی ایک ہی چیز ایسی ہے جس پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں۔ ہر چیز دھوکہ دے سکتی ہے لیکن عقل دھوکہ نہیں دے سکتی۔ آنکھیں دھوکہ دے سکتی ہیں، آنکھوں سے انسان دھوکہ کھا سکتا ہے، کانوں سے انسان دھوکہ کھا سکتا ہے، ہر چیز انسان کو دھوکہ دے سکتی ہے، خیالات دھوکہ دے سکتے ہیں، تخیلات دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن وہ چیز جس پر انسان بھروسہ کر سکتا ہے وہ سوائے عقل کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ سب دھوکہ دے سکتے ہیں مگر عقل دھوکہ نہیں دے سکتی۔ سب بے وفا دوست تھے، با وفا دوست عقل۔ اور ائمہ نے اپنی دعاؤں میں کہا کہ پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے عقل مندوں کو ہمارا دوست بنایا اور جاہلوں کو ہمارا دشمن بنایا، اور بے وقوفوں کو ہمارا دشمن بنایا، لیکن جو ہے عقل مندوں کو ہمارا دشمن نہیں بنایا، اس لیے کہ عقل انسان کی دوست ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ بات بھی عرض کر دوں کہ وہ چیزیں جو انسان کو جنت میں لے جانے والی ہیں وہ کون سی ہیں، وہ چیزیں جو انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہیں وہ کون سی ہیں؟ کیا جس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ اور بہت بات مشہور ہے کہ جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازے، یعنی جہنم کے 7 دروازے ہیں، یہ سبھی نے سنا ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ دروازے کون سے؟ یہ تو بہت مشہور ہے کہ جنت کے دروازے ہیں، جہنم کے دروازے ہیں، جہنم کے دروازوں کے نام کیا ہیں؟ پہلی بات یہ کہ دروازہ کسے کہتے ہیں؟ دروازہ لکڑی کے دروازے، یہ بھی ایک دروازہ ہے، لوہے کا گیٹ بھی دروازہ ہے۔ اصل دروازہ کسے کہتے ہیں؟ دروازہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان داخل ہوتا ہے۔ ہوا کا دروازہ بھی ہو سکتا ہے، ہوا کی گیٹ، لوہے کی گیٹ ہو سکتی ہے، لکڑی کی گیٹ ہو سکتی ہے، کوئی بھی گیٹ ہو سکتی ہے، یعنی گیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے انسان داخل ہو وہ گیٹ ہے۔ راستہ وہ ہے، دروازہ وہ ہے جہاں سے انسان جس قلعے میں داخل ہوتا ہے، جس عمارت میں داخل ہوتا ہے، وہ داخل ہونے والی چوکھٹ کا نام ہے دروازہ، اس جگہ کا نام ہے دروازہ جہاں سے انسان داخل ہوتا ہے۔ تو پھر جہنم کے دروازے 7 ہیں، تو وہ کون سا دروازہ ہے کہ جہاں سے انسان جہنم میں داخل ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم کو تو یہاں کوئی دروازہ نظر نہیں آتا کہ جس کو ہم دیکھ کے کہیں کہ یہ جہنم کا دروازہ ہے، تاکہ ہم پرہیز کریں کہ بھئی یہ جہنم کے دروازے ہیں، اس میں سے داخل نہ مت ہو۔ معرفت تو ہونی چاہیے نا ان دروازوں کی، تاکہ انسان جہنم کے دروازوں سے پرہیز کرے۔
اور یہ پتا چلے کہ جنت کے دروازے کون سے ہیں اس دنیا میں کہ جس کے ذریعے سے ہم اس دروازے میں داخل ہو کے جنت میں پہنچیں. جب تک ان دروازوں کی معرفت نہیں ہوگی ہم نہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں نہ جہنم میں داخل ہو سکتے ہیں. جس دروازے کے ذریعے سے اچھا لوگ سمجھتے ہیں جنت اور جہنم تو وہاں ہے تو پھر دروازے بھی وہی ہوں گے. یہاں کہاں دروازے ہیں جو آپ یہاں ہم کو دروازے بتا رہے ہیں؟ یہاں ہم نے کوئی دروازہ دیکھا ہی نہیں ہے. کسی نے دروازہ دیکھا ہے یہاں جنت کا؟ دربی پورہ کا دروازہ دیکھا ہے, یاقوت پورے کا دروازہ دیکھا ہے, لیکن جنت کا دروازہ کسی نے نہیں دیکھا ہے. یا جہنم کا دروازہ کسی نے نہیں دیکھا ہے کہ جہنم کا دروازہ کون سا ہوتا ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جنت یہیں پہ ملتی ہے تو پھر ہم کو دروازہ بھی یہیں تلاش کرنا ہوگا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم ہمارے اعمال جہنم بھی بناتے ہیں جنت بھی بناتے ہیں, یہیں پر ہم جنتی بنتے ہیں یہیں پر ہم جہنمی بنتے ہیں, اگر ہم اس بات کے قائل ہیں کہ یہیں انسان جہنم میں جاتا ہے تو پھر دروازہ بھی یہیں تلاش کرنا ہوگا کہ کچھ دروازے یقیناً ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں, لیکن یہ دروازے غیر محسوس ہیں, انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے. یہی آنکھ جہنم کا دروازہ ہے. اور یہ سارے دروازے انسان کے وجود میں انسان کے جسم میں خود موجود ہیں, اور انسان کہاں تلاش کر رہا ہے دروازوں کو, کہاں دیکھ رہا ہے دروازوں کو. یہ آنکھ خود جہنم کا دروازہ ہے. اسی آنکھ سے تو انسان جہنم میں جاتا ہے. کسی کو قہر آلود نگاہوں سے دیکھنا, کسی مظلوم کو قہر آلود نگاہوں سے دیکھنا, کسی بےکس اور یتیم کو قہر آلود نگاہوں سے دیکھنا, یہ خود جہنم کا دروازہ ہے. یا نامحرم کو یا شہوت کی نگاہوں سے دیکھنا, یہ سب شہوت کی نگاہ ضروری نہیں کہ عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھے, مرد بھی مرد کو شہوت کی نظر سے دیکھے. یہ بھی یعنی وہ گناہ جو آنکھ کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے, اس آنکھ کے ذریعے سے انسان جہنم میں داخل ہو رہا ہے. تو گویا آنکھ دروازہ ہے جہنم میں داخل ہونے کا, کان دروازہ ہے جہنم میں داخل ہونے کا, کہ کان کے ذریعے سے انسان جہنم میں داخل ہو رہا ہے. یعنی وہ سماعت کہ جس سے اللہ نے رکنے اور منع کیا ہے, ان آوازوں کا سننا, ان غیبت کا سننا, یا مثال کے طور پر وہ تمام چیزیں جس سے اللہ نے جس سے منع کیا ہے ان تمام چیزوں کا ان کانوں سے سننا, یہ راستہ بنتا ہے جہنم میں جانے کا. تو گویا کان دروازہ ہے جہنم کا. تو ہم جہنم کے دروازے اپنے وجود میں رکھتے ہیں. ہم کو جو ہے ہم کو اپنے انہی دروازوں سے ڈرنا ہے کہ یہ دروازے ہم پر کھل نہ جائیں کہ جس کی وجہ سے ہم جہنم میں داخل ہوں. زبان خود ایک دروازہ ہے جہنم کا. یہ شامہ قوہ شامہ خود ایک راستہ ہے جہنم کا. کل ملا کے آپ یوں دیکھ لیں کہ حواس خمسہ 5 ہو گئے, ہوئے یا نہیں؟ حواس خمسہ 5, خمسہ یعنی 5. حواس خمسہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں. خمسہ کہتے ہی 5. حواس خمسہ یعنی 5 حواس. 5 حواس کون سے ہوئے؟ باصرہ, سامعہ, شامہ, ذائقہ, لامسہ. یہ 5. لمس, چھونا, ہاتھ لگانا, ہاتھ پکڑنا, ہاتھ احساس, حس, چھونا. آپ نے دیکھا ہوگا ایران کے کوئی بھی گورنر یا منسٹر کسی بھی جو ہے خاتون سے ہاتھ نہیں ملاتا ہے. دیکھا ہے نا آپ نے ٹیلی ویژن وغیرہ کہ مثال کے طور پہ احمدی نژاد کہیں جاتے ہیں, ہلاری کلنٹن آ گئی تو ہاتھ نہیں دیتے ہیں, اس کو ہاتھ نہیں ملاتے ہیں. شاہ عبداللہ ہے تو ہاتھ ملاتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ خود ایک جہنم میں جانے کا راستہ ہے. تو یہ جو ہے نا یہ جہنم, ان کو پتا ہے کہ یہ جہنم کا دروازہ ہے, اس کے ذریعے سے بھی انسان جہنم میں داخل ہو سکتا ہے. تو لامسہ ایک جہنم کا دروازہ.
5 تو یہ ہو گئے آپ کے پاس، اب 2 چاہیے، ہے نا؟ واہمہ اور متخیلہ، یہ 2 5 ملا کے کتنے ہوئے؟ 7۔ یہ ہو گئے جہنم کے 5 راستے، 7 راستے، 7 دروازے جہنم کے۔ اب جنت کے 8 دروازے چاہیے آپ کو، جنت کے 8 دروازے چاہیے۔ جہنم کے 7 دروازے ہو گئے، واہمہ کے ذریعے سے بھی جہنم میں جا سکتا ہے، خوہ متخیلہ کے ذریعے سے بھی جہنم میں جا سکتا ہے۔ اب اس کی بحث طولانی ہو جائے گی کہ خیالات انسان کو مار ڈالتے ہیں، خیال کس طرح سے انسان کا شدید دشمن ہے۔ یہ خیالات، یہ تخیلات ہے جو انسان کو خودکشی پہ مجبور کر، تھوڑی دیر کے لیے آپ اسے روک لیجئے، ارادے بدل جائیں گے۔ خیالات انسان کو جو ہے، انسان کو مار ڈالتے ہیں۔ تو یہ خیالات بھی جہنم میں جانے کا ایک ذریعہ ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 7 دروازے ہیں، حواس خمسہ 5 دروازے، خوہ وہمہ 6واں دروازہ، خوہ تو متخیلہ 7واں دروازہ۔ یہ 7 دروازے تو جہنم کے ہو گئے کہ جس کے ذریعے سے انسان جہنم میں داخل ہوا۔ اب 8 دروازے چاہیے جنت کے۔ اب اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ کو کچھ بھی ٹائم نہیں لگے گا۔ اب یہ جو 7 دروازے جو آپ نے سنے ہیں، یہی 7 دروازے جو جہنم میں جانے کے تھے، یہی 7 دروازے جنت میں داخل ہونے کی بھی ہو گئے۔ یعنی یہی آنکھ جو جہنم میں جانے کا دروازہ تھا، یہی جہنم کا دروازہ کبھی جنت میں جانے کا دروازہ بھی بنتا ہے۔ یعنی یہی 7 دروازے اللہ نے جنت کے بھی قرار دیے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے، 8 دروازوں میں 7 دروازے تو مشترک ہے۔ ایک دروازہ وہ ہے کہ جو مشترک نہیں ہے جہنم میں جانے کا، وہ جو جہنم میں جانے کے 7 دروازے، انہی کو اللہ نے جنت کے دروازے بھی بنایا ہے۔ یعنی یہ آنکھ جنت میں جانے کا، دخول جنت کا دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جنت میں داخل ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آنکھ سے خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، معصوم کی طرف شفقت کی نگاہوں سے دیکھنا عبادت ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا عبادت ہے۔ یعنی آنکھ عبادت کر رہی ہے اور جنت میں دخول کا سبب بن رہی ہے، دروازہ ہے جنت میں داخل ہونے کا۔ یہی کان جو جہنم میں جانے کا دروازہ تھا، اسی کے ذریعے سے آپ جنت میں بھی داخل ہو سکتے ہیں کہ اگر ان کانوں کو اگر صحیح وقفوا اسماءہم علی العلم النافع لہم، متقین کے صفات جو امیر المومنین نے بیان کیا، کہا کہ انہوں نے اپنے کانوں کو مخصوص کر دیا ہے، وقفوا اسماءہم علی العلم النافع لہم، علم نافع کے لیے اپنے کانوں کو وقف کر دیا ہے۔ وَقَضُّوا أَبْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور انہوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر لیا ہے ان چیزوں سے جس چیز کو اللہ نے ان کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ وہ گویا وہ آنکھوں کو جنت میں دخول کا ذریعہ بنا رہے ہیں کہ یہ آنکھوں کے ذریعے سے وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، ان کانوں کے ذریعے سے جنت میں داخل۔ یہی زبان جو انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے، یہی زبان دروازہ ہے جنت میں داخل ہونے کا۔ کوئی اور دروازے نہیں ہے جنت اور جہنم کے، یہ دروازے خود ہمارے پاس ہمارے حوالے کر کے بھیجے گئے کہ اب چاہے تو تم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے ہدایت کے راستے دکھا دیے ہیں، اب چاہے تم شاکر بن جاؤ کہ کافر بن جاؤ۔ ہم نے جہنم کے بھی دروازے تمہارے وجود میں رکھ دیے ہیں، ہم نے جنت کے دروازے بھی تمہارے اندر رکھ دیے ہیں، اب چاہے تم ان راستوں سے جہنم میں چلے جاؤ، انہی راستوں کے ذریعے سے تم جہنم میں جاؤ، یا انہی راستوں کے ذریعے سے تم جنت میں جاؤ۔ یہ وہی 7 دروازے ہیں جو تمہارے پاس پہلے سے مقرر کیے۔ یہی متخیلہ، یہی واہمہ جو جہنم کا دروازہ تھا، یہی جنت کا دروازہ بھی بن سکتا ہے۔ اب جنت کے دروازوں کو اللہ نے ایک دروازے سے فوقیت دی ہے کہ جہنم کے 7 دروازے رکھے ہیں اور جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں۔ 8 میں ایک دروازہ وہ ہے کہ جو جہنم میں لے کر جا ہی نہیں سکتا۔ یہ دروازے سے جنت جہنم میں کسی نے بھی اس ذریعے سے کوئی جہنم میں گیا نہیں ہے آج تک۔ جو بھی جائے گا اس دروازے میں، جو بھی داخل ہوگا، وہ جنت ہی میں داخل ہوگا۔ وہ ہے قوہ عاقلہ، یہ ہے باب العقل،
گویا ایک باب سماعت ہے، ایک باب بصارت ہے، ایک باب شامہ ہے، ایک باب ذائقہ ہے، ایک باب لامسہ ہے، ایک باب واہمہ ہے، ایک باب متخیلہ ہے، لیکن ایک باب العقل ہے، ایک باب العاقلہ ہے، قوہ عاقلہ ہے۔ اس کے ذریعے سے سوائے جنت کے اور کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہنم میں جانے کے دروازے کم ہیں، جنت میں جانے کے دروازے زیادہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جہنم میں کم لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہے، جنت میں زیادہ لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہے۔ اسی لیے جنت کے دروازے زیادہ رکھے گئے تاکہ اس کے ذریعے سے بھی جنت میں داخل ہو، اس کے ذریعے سے بھی جنت میں داخل ہو، اس دروازے کے ذریعے سے بھی جنت میں داخل ہو۔ ایک ایسا مخصوص دروازہ بھی رکھا جائے کہ جو اس دروازے سے داخل ہونے والے جہنم میں پہنچ ہی نہیں سکتے اگر کوئی اس دروازے سے وابستہ ہو جائے۔ یہ دروازہ اتنا بڑا دروازہ ہے کہ جس دروازے سے سارے 7 دروازے اس ایک دروازے کا مرہون منت ہے۔ گویا یہ وہ باب الداخلہ ہے، اس کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے دروازے آتے ہیں۔ گویا عقل کو تمام حواس پر غلبہ حاصل ہے کہ اصحابی کا نجوم اگر مان لیا جائے، اور یا یہ کہ جو ہے سبل اگر مان لیا جائے کہ ہدایت کی سبیل سلمان ہے، ہدایت کی سبیل ابوذر ہے، کہ سلمان کے ذریعے سے بھی ہدایت پا سکتا ہے، ابوذر کے ذریعے سے، لیکن یہ تمام اصحاب مرہون منت ہے امیر المومنین کے۔ اسی لیے ابن سینا کہتا ہے کہ علی کو اصحاب پر وہ فوقیت حاصل ہے کہ جو عقل کو حواس پر حاصل ہوتی ہے۔ جو فضیلت عقل کو حواس پر حاصل ہے وہ فضیلت علی کو اصحاب پر حاصل ہے، کہ علی اصحاب کے محتاج نہیں ہے، اصحاب علی کے محتاج ہیں۔ کہ حواس سے خمسہ اور تمام حواس یہ تمام 7 دروازے اور یہ تمام حواس محتاج ہے عقل کے، لیکن عقل محتاج نہیں ہے۔ سماعت عقل کی محتاج ہے، بصارت عقل کی محتاج ہے، قوت گویائی عقل کی محتاج ہے، مگر عقل کسی کی محتاج نہیں، وہ خود اپنی جگہ پر مستقل ہے۔ تو یہ جو عقل کا راستہ ہے، اس عقل کو تعبیر کیا ہے عقل مجسم امام علیہ السلام کو کہا گیا، عقل مجسم رسول کریم کو کہا گیا کہ وہ عقل مجسم ہے، وہ عقل کل ہے، ان سے وابستہ ہونے میں کوئی گمراہی کا امکان نہیں ہے۔ ان سے وابستہ ہونے کے بعد انسان جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف جنت کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے امام کے قدموں میں اپنا سر جھکا لیا وہ جنت میں پہنچ گئے، اس لیے کہ یہ باب اللہ ہیں، یہ وہ دروازے ہیں جہاں سے انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو جناب غر نے اپنے آپ کو امام کے قدموں میں نثار کر کے یہ بتا دیا قیامت تک کے انسانوں کے لیے کہ اے گناہوں سے پرہیز کرنے والوں، اے گناہوں سے بچنے والوں، آؤ امام کی بارگاہ میں، کہ نجات کا دروازہ یہی ہے، حسین کی بارگاہ ہی جنت کا حقیقی دروازہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار ذکر قریب کا مریضوں کو شفایاب فرما، حج زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کے سرفراز فرما، دشمنان اسلام دشمنان دین بالخصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، ان کے ناپاک قدموں کو مقدس سرزمین سے دور فرما، امام عصر جل اللہ تعالیٰ شرف و رجب الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ ہم کی تلاوت فرما کر حاضرین کی